ڈاکٹر شازیہ، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کے بھاری مطالبوں کی وجہ سے شادیاں بہت تاخیر سے ہوتی ہیں یا بدقسمتی سے ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اس سے کچھ تو اخلاقی خرابیاں جنم لیتی ہیں، کچھ ذہنی امراض بھی پیدا ہوتے ہوں گے، نفسیاتی الجھنیں بھی ہوتی ہوں گی، یہ سارا ایڈ کرتی ہیں معاشرے کی خراب صورتحال پہ۔ کیا فرماتی ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اصل میں دو طرف سے پریشر آ رہا ہے۔ ایک معاشرہ ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے اور ایک ہم اپنی سوچ کا پریشر جو ہے وہ معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں۔ بحیثیت اگر دیکھا جائے ایز اے پیرنٹس، تو مجھے آپ نے اتنا مقابلہ دے دیا ارد گرد کہ میرے ہمسائے میں جو گئی ہے بچی، اس کے 2 ٹرک گئے ہیں، اس کے ساتھ جی پراپرٹی بھی گئی ہے، فلانے کی بیٹی کو گاڑی دی گئی ہے، فلانے کو یہ دیا گیا ہے۔ تو جب آپ مجھے یہ چیزیں دکھائیں گے تو بحیثیت ماں تو میری بچی 10 سال کی ہوگی، تب سے میں وہ پیٹی بنانا شروع کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور میں بھی پیٹی کا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جو اچھی چیز ہوتی تھی وہ اٹھا کے ماں رکھ دیتی تھی کہ یہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دوں گی، اور وہ بچی 10 سال کی ہوتی تھی، اور وہ 10 سال سے وہ پروگرام شروع ہوتا تھا، وہ جا کے 30 سال پہ بھی پتہ نہیں پورا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پریشر تھا میرے پہ ایز اے مدر۔ آپ پہ ایک پریشر تھا کہ یہ بچی جو میرے سامنے آج میرے ہاتھوں میں آئی، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ وہ بچی آپ جو پھول آپ کے ہاتھ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کہا؟ اس سے پیار کرنے کو، اس کو پرورش کرنے کو، اس کو پڑھانے کو کہا۔ ہم اس کے 10 سال کی عمر سے اس کے جہیز میں لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ کون سی ایسی پراپرٹی بنا لیں جس کو بیچنے کے بعد ہم اس بچی کی شادی کر سکیں گے۔ سو یہ پریشر ہمیں کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ ہماری مذہب سے نہیں آ رہا، یہ ہمارا سب پریشر جو ہے وہ معاشرے سے آ رہا ہے۔ اب معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، معاشرہ میرے رشتہ دار ہیں، معاشرہ میرے دوست ہیں، معاشرہ میرے وہ جگہ ہیں جہاں میں کام کرتی ہوں۔ بالکل۔ اب کانسٹنٹ میں تو ایک شروع سے ہی پریشر میں آ گئی جب میری بچی پیدا ہوئی کہ جی اب میں نے اس کے لیے جہیز جمع کرنا ہے۔ اس کے بعد تربیت میں علیحدہ اس کی کر رہی ہوں، وہ ایک ذمہ داری میرے پہ علیحدہ ہے۔ بالکل۔ تیسرا میرا حصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جائیداد میں بھی اس کو حصہ دیا۔ اب دیکھیے، وہ ایک بچی کے اوپر میں نے 3 سوچیں لگا لی۔ ایک جہیز جمع کرنا ہے، ایک بہتر رشتہ ڈھونڈنا ہے، ایک اگر میں ایک اچھا صحیح اسلامک پوائنٹ آف ویو رکھوں تو میں نے اس کو اس کا حصہ بھی پراپر دینا ہے، اور اس کی شادی بھی وج گج کے کرنی ہے۔ سو اتنے پریشرز کے بعد یقیناً وہ بچی آپ کو بچی کا عمر بہت زیادہ لگنا شروع۔ یہ تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی۔ بالکل، یقیناً۔ اور ہمیشہ یوزلی میں کہتی ہوتی ہوں کہ اس میں ہر چیز کی ٹریننگ میں اور تربیت میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ آج میں زیادہ تر والد کے رول کی بات کروں گی۔ مرد کا رول اس معاملے میں بہت سٹرونگ چاہیے، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، اور پھر بحیثیت شوہر۔ دیکھیں، اس جگہ پہ آ کے عورت کا رول تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے اور مرد کی مضبوط ہونے کا رول بنتا ہے۔ بحیثیت باپ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری بچی کو میں نے بیسٹ تربیت دی ہے اور میں اسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جو اس کی قدر کرے گا، باقی پیکج نہیں دیکھے گا۔ بحیثیت بھائی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس شخص کو چوز کرنا ہے جو ہمارے خاندان کو اور ہماری بہن کو عزت دے رہا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے سٹیٹس کی وجہ سے ہمارے گھر تک آیا۔ بے شک۔ اور بحیثیت مرد جو کہ ایک عورت کو چوز کرنے لیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اسلام میں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں بھی کہی تھی کہ پسند کی شادی۔ پسند کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، آپ بالغ ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ عورت یا یہ مرد پسند ہے تو آپ کا نکاح پڑھایا جائے۔ بالکل۔ سو وہ جب لڑکا کسی کو پسند میں لاتا ہے تو پسند میں پلیز اس کو لائے نا، پیکج کو نہ لائے۔ جی، پیکج کو نہ لائے۔ اب ہمارے ہاں لڑکی بعد میں دیکھی جاتی ہے، پیکج زیادہ دیا جاتا ہے۔ بچی جی، کسی بچی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے اچھا جی بچی ہے، کیا کرتی ہے؟ اچھا جی یہ پڑھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کل آپ ایک اور فیکٹر بحث سے پہلے کہ جاؤ کہ بچی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اچھا، کیونکہ اب پیکج میں یہ بھی انکلوڈ ہو گیا ہے کہ وہ ماہانہ آمدنی کتنی لائے گی۔ سیلری اگر ہوگی ہاں جی، تو وہ ماہانہ آمدنی کتنی ڈالے گی۔ دیکھیں، ماہانہ آمدنی ہم بھی تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ہم بھی کام کر رہے تھے۔ ماہانہ آمدنی ہم خود جا کر کام کریں، اپنے شوق سے کام کریں، اپنی ترقی کے لیے کام کریں، دیٹس ڈفرینٹ۔ لیکن جب آپ کو شوہر یہ کہہ دے کہ تمہیں لایا اس لیے گیا ہے کہ آدھے گھر کا خرچہ تم نے اٹھایا،
تو مجھے بتائیے وہ جہیز سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا. جہیز تو ایک دفعہ کی تکلیف ہے نا, وہ تو ہر مہینے کی تکلیف ہے. یہ اگر میں جا کے کام نہیں کروں گی تو میرے شوہر ناراض ہو جائیں گے. جی سو بات میں پیچھے کرنے لگی تھی کہ جب ہم ایک تو پورا پیکج مانگتے ہیں, جب بچی کی بات ہوتی ہے کہ جی فلانے کی بچی ہے, فلانے میں ہم پوچھیں گے باپ کیا کرتا تھا, بھائی کیا کرتے ہیں, گھر اپنا ہے یا نہیں ہے. بھئی اس کے گھر اپنے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کیا غرض؟ صحیح بات ہے. لیکن ہمیں غرض ہے, اس لیے غرض ہے کہ کل کو ہمارے بھائی کو اس میں حصہ ملے گا, اور باپ کس لیول کا ہے اتنا جہیز ملے گا. اللہ اللہ. سو یہ بالکل ہے برائیاں, اور ان سب برائیوں کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ, جنہوں نے بات کی کہ فیملی سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جی ہم اسی شدت سے جڑتے ہیں, ہم اپنے مطلبوں کے لیے جڑتے ہیں, اور جب ہمارے مطلب اور ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. بہت افسوسناک. پہلے ہم احساس اور محبت سے جڑتے تھے, اب ہم کاروبار میں جڑتے ہیں. تو ڈیل ٹھیک نہیں رہی تو خدا حافظ. ایسا ہی. اس لیے یہ معاشرہ جو ہے یہ بہت عجیب طرف جا رہا ہے, اور اس کو ہم سب مل کے لے کر جا رہے ہیں.